عورت کی آواز کا بھی پردہ ہوتا ہے. عورت کو چاہیے کہ اپنی آواز بھی کسی غیر محرم کے کانوں تک نہ پہنچنے دے. اتنا زیادہ اسلام نے عورت کی حیا پر زور دیا ہے. اب اگر کسی ضرورت کے تحت کسی غیر محرم سے بات کرنے پڑ جائے تو تلخ لہجے میں گفتگو کرے، تاکہ اگر کسی غیر محرم کے دل کے اندر کھوٹ ہو، مرض ہو، یا اس کے دل کے اندر کوئی نیت خراب ہو رہی ہو تو اس کے سخت لہجے کی وجہ سے اس کی نیت خراب نہ ہو. ہمیشہ غیر محرم سے تلخ لہجے میں گفتگو کرے، لیکن جب کسی محرم سے گفتگو کرے تو انتہائی نرمی کے ساتھ گفتگو کرے. وہاں پر زبان نہ چلائے بلکہ انتہائی نرمی کے ساتھ گفتگو کرے. جو عورت میں ہوتی ہے، جو نیک عورت کی پہچان ہوتی ہے، ہمیشہ صبر کرتی ہے. آپ اندازہ کریں، ایک عظیم خاتون گزری ہیں جسے ہم خاتون جنت کے نام سے جانتے ہیں، جن کا نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اتنی زیادہ صابرہ تھی اور اتنی زیادہ شاکرہ تھی. کئی دن گزر جاتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو وہ بھوکی رہتی تھی لیکن کسی سے سوال نہیں کرتی تھی. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی نے دعوت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت پر گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی لی، روٹی کے اوپر ایک چوڑی رکھ لی، وہ بھی بکرے کی چوڑی، اس کے اوپر ایک اور روٹی رکھی. رکھنے کے بعد ایک صحابی سے کہا جاؤ جا کر یہ میری بیٹی فاطمہ کو دے کے آؤ. میری بیٹی فاطمہ نے بھی میری طرح 3 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا. اتنا زیادہ صبر. ایک روایت میں آتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، فاصلے پر بیٹھی ہیں. انتہائی ضعف کا عالم ہے، کمزوری کا عالم ہے، انتہائی زیادہ کمزور ہو چکی ہیں. حضور نے پوچھا اے فاطمہ تو اتنی زیادہ کمزور کیوں ہو گئی ہو؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ، اے ابا جان، میں نے کئی دن سے کچھ بھی نہیں کھایا. آپ اندازہ کریں اتنی زیادہ صبر کرنے والی، اتنی زیادہ شکر کرنے والی خاتون تھی. اسی طرح نیک عورت کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھے سے کرتی ہے. صرف یہ نہیں کرتی کہ اپنے بچوں کو کھلا دیا، اپنے بچوں کو پلا دیا، اپنے بچوں کو سلا دیا، اپنے بچوں کو اسکول میں تیار کر کے بھیج دیا، بلکہ نیک خاتون اپنے بچوں کی دینی تربیت کرتی ہے، اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کرتی ہے، اپنے بچوں کو اخلاق سکھاتی ہے، اپنے بچوں کو معاشرے میں رہنے کے آداب سکھاتی ہے. یہ نیک عورت کی صفت بہت عظیم صفت ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے ایک مرد کا سمجھ جانا صرف ایک مرد کا سمجھ جانا ہے، لیکن ایک خاتون کا سدھر جانا، ایک خاتون کا تربیت یافتہ ہو جانا پوری کی پوری نسل کا تربیت یافتہ ہو جانا ہے. اسی طرح ایک اور صفت نیک عورت میں پائی جاتی ہے، وہ امانت دار ہوتی ہے اور دیانتدار ہوتی ہے. ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ وفادار رہتی ہے. نیک عورت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ راز کی حفاظت کرتی ہے، ہمیشہ امانت دار رہتی ہے، شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے، اپنے والد کے مال کی حفاظت کرتی ہے، اپنے والد کی عزت کی حفاظت کرتی ہے. یہ ہمیشہ نیک عورت کی صفات رہی ہیں. لہٰذا ہمیں اپنی خواتین کو بھی نیک صفات سے آگاہ کرنا چاہیے. یہ ویڈیو تمام افراد دیکھیں اور اپنی خواتین کی تربیت کریں. یہ صفات اپنی بچیوں میں پیدا کریں، یہ صفات اپنی خواتین میں پیدا کریں. ان کے اندر یہ صفات آ گئی تو پوری کی پوری نسلیں سدھر جائیں گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.